أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ استکبارا فی الارض ومکر السیء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے والوں کی وجہ سے بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی، نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقے کا، پس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے۔ عاد اور سمود قوت میں بہت زیادہ اللہ نے ان کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف قوت زیادہ دی بلکہ رب کائنات نے ان کو طاقت بھی زیادہ دی اور عقل و شعور بھی زیادہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، تمہاری کوئی طاقت، تمہاری کوئی ذہانت کچھ بھی عاجز نہیں کر سکتی، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، اللہ تعالیٰ فوراً ہی پکڑ لیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے جس کی 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت بھری کی، ان کی حکمت سے بھرا ہوا یہ قرآن ہے، اس کا ہر ہر لفظ حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت کے علاوہ اس میں کوئی لفظ نہیں، بھرا ہوا ہے یہ حکمت سے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے قرآن حکمت بھرے گی، یعنی اتنی ہی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہی کہ یہ حکمت والا قرآن ہے، پھر ہم کیوں نہیں اس کو سیکھتے؟ بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اے نبی، انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم اٹھا کر کہا کہ اے نبی آپ رسولوں میں سے ہی ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ آپ سیدھے راستے پر نہیں، آپ حقیقتاً سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ سب پر غالب نہایت رحم کرنے والے کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا، جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، وہ ہدایت پر نہیں تھے، تاکہ ان کے اگر باپ دادا ہدایت پر نہیں آئے تو یہ ہدایت پر آ جائیں، تو وہ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں اور وہ سو ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے اپنی زبانوں سے پختہ عہد کر لیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، بس وہ تھوڑیوں تک ہیں، ان کی گردنوں کے توق اتنے اونچے کر دیے کہ ان کی تھوڑیاں ان کی چنز تک اس میں بند ہیں۔ سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں، یعنی کہ ان کے سر اوپر بالکل سیدھے کر دیے گئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، یعنی کہ ایک تو ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیا کہ وہ اپنی گردن کو ہلا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور پیچھے بھی بنا دی، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ہم نے ایک ایسی آڑ بنا دی، ہم نے پہلے ان کی گردنوں کو توق ڈالا کہ وہ اپنی گردن کو ہلا کر ادھر ادھر دیکھ نہ سکیں، اور پھر ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، تو وہ اپنے دائیں بائیں بھی اپنی گردن کو موڑ کر ہدایت کو دیکھ نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، نور کو دیکھ نہیں سکتے، سچائی کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان پر برابر ہے کہ خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر آج آپ اور میں دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جن کی گردوں میں اللہ نے توق ڈال دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے اور پیچھے کے راستے ہی بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
جب تک یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی تک، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی، ایک اور رسول بھیجا۔ ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پاس کوئی حقیقی بات نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم حقیقتاً ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم سچ لے کر آئے ہیں، اور ہم اپنے رب کی طرف سے ہی تمہاری طرف آئے ہیں، اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس بات کی کہ ہم کھلی کھلی بات اپنے رب کی تمہاری تک پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، ہم ضرور تمہیں تکلیف دیں گے، ہم ضرور تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا تمہاری نحوست، انہوں نے جو رسول تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہاری ہی ساتھ ہے، کہ اگر تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں، وہ سیدھا راستہ تمہیں دکھا رہے ہیں، اسی سیدھے رستے پر تم چل پڑو، اور اسی سیدھے رستے کی تم بھی پیروی کرو۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں، جو رسولوں کے بارے میں بات ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں تین رسولوں کے بارے میں جو بیان کیا گیا وہ انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے ہم کل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ استادہ لوگ تھے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ اور دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ اب بستی کا نام جو ہے وہ انطاکیہ کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے ہوں، اور ان کی وجہ سے قوم دو گروہوں میں بٹ گئی ہو، جن کا انہوں نے رسولوں کی نعوذ باللہ نحوست قرار دیا، یا بارش کا سلسلہ ان سے موقوف کر دیا گیا ہو، تو وہ سمجھے ہوں کہ یہ ان رسولوں کی نحوست ہے، اور کہ ان رسولوں کی وجہ سے یہ ہم سے بارش کو دور کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست ہم پر طاری ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا آخر میں کہ ایک شخص ان کی طرف دوڑتا ہوا آیا، یہ شخص در حقیقت مسلمان تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے، تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور ان کی اتباع کرنے کی اس نے ترغیب دی کہ تم سب کے سب ان رسولوں کی اتباع کرو اور ان رسولوں کی بات کو سن لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔